الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، جس کا عظیم عنوان ہے اسلامی عورت کا مقام، اور باجدید تعلیم یافتہ حضرات کے لیے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، اس کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جس کے بدولت وہ خوب ترقی کر رہی ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی تمدن، کسی سوسائٹی یا کسی قانون نے عورت کو وہ حقوق اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا. رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا. اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. عیسائیوں کے ان کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قصہ 582 میں کلیسا کی مجلس نے جب یہ فتویٰ جاری کیا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی. عجیب اتفاق ہے، جب کلیسا نے یہ فتویٰ جاری کر رکھا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی، اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکا تھا جو تمام انسان کے حقوق کا محافظ تھا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت و پستی کی گہرائیوں سے اٹھا کر عظمت و رفعت کے بلند مقام پر فائز کر دیا. اگر آپ دوسری تہذیب پر مطالعہ کریں تو آپ یہ بے ساختہ بول اٹھیں گے. اور تحت سراتی اسلام نے اس کو فوق الثریا پر پہنچا دیا. وہ گردے رہ تھی، اسلام سے سرمائے چشم یعنی نور چشم دیا. وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام سے پھولوں کے سیج پر بٹھا دیا. وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام سے زندگی دی. وہ پامال تھی، اسلام سے باکمال بنا دیا. وہ برباد تھی، اسلام سے شاد کیا، آباد کیا. موازنہ کیجئے، کہاں تو ایک معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا. وہ پاک تھی، مجسمہ گناہ تھی، بدبختی کی علامت تھی. وہ کڑوا گون تھی، ہاتھوں کے میل کچیل تھی، پاؤں کی دھول تھی. اسلام سے عظمت عطا کیا، مقام دیا اور عزت دی. محترم دوستو، میں تسلیم کرتی ہوں اسلام عورت کے حسن اور اس کی جوانی کو پردہ میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے. اسلام عورت کو ہر قصے میں قابل احترام کہلاتا ہے. اسلام عورت کو بچپنا میں شفقت دیتا ہے، جوانی میں محبت دیتا ہے، بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس پر دعائی مغفرت کا حق دیتا ہے. میں یورپ کے آدھے پرستاروں سے پوچھتی ہوں، تم نے عورت کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں تم نے عورت کے حقوق چھینے ہیں. تم نے عورت کے سر سے آنچل کھینچ دیے. تم نے عورت کو شفقت اور محبت سے محروم کر دیا. تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، لیکن اسلام نے عورت کو شاد کیا، آباد کیا ہے. تم عورت کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، لیکن اسلام اعلان کرنا چاہتا ہے اللہ کے بندو، عورت کو عورت ہی رہنے دو. اسی میں فائدہ ہے مرد کا بھی، عورت کا بھی، بچوں کا بھی، گھر کا بھی، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. آپ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب نہیں دکھلا سکے جس میں بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت بنایا گیا ہو، جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان دیا گیا ہو، اسے ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، اسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنایا گیا ہو. اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا
تو اسلامی طریقے میں کوئی صحابیہ، کوئی محدثہ یا کوئی مفسرہ نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو کسی عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جاہ جلال والی خلیفہ بابسر عام کی شفقت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو ہم میں سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی۔ اسلام عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھ بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عورت کے پیٹ سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے، صحابی بھی پیدا ہوتا ہے، محدث، مفسر، کتب، ابدال اور ولی بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ اسلام پر توڑا زنی کرنے والوں، اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ محترم دوستو، میں آخر پر اس تقریر کا اختتام اس بات سے کرتی ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو صحیح مقام دیا ہے اسے چلنے کی کوشش کیجیے اور یورپ کی طرف چل کر اپنی پرسکون زندگی کو، اپنی عزت و وقار کو اور اپنی دین و دنیا کو تباہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گنہگار جدے گنہگاروں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔